بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگ کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے حفاظت حدیث، یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ڈیٹیل ٹاپک ہے، اور کراچی بورڈ کا ابھی جو نیو ماڈل پیپر آیا ہے اس کے اکارڈنگ یہ 10 مارکس کا آپ کا لانگ کوسچن آئے گا، اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ آپ کے ایگزام کے حوالے سے۔ اچھا، حفاظت حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ یوں اس کو ریلیٹ کریں گے ہم کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی بھی حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید کی حفاظت ہم نے جو ڈیٹیل سے پڑھی ہے، عہد رسالت میں قرآن مجید کی حفاظت، تدوین قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سیکنڈ دور آتا ہے، دوسرا عہد جو آتا ہے عہد صدیقی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارکہ میں، پھر تیسرا دور آتا ہے عہد عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارکہ میں۔ اب جو اسی طرح سے حفاظت حدیث کی گئی، حفاظت حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں بھی کی گئی، اسی طرح سے پھر جو دوسرا دور اس کا آتا ہے وہ تابعین کا آتا ہے، اور جو تیسرا دور آتا ہے وہ محدثین کا آتا ہے۔ تو پہلا جو دور ہے حفاظت حدیث کا عہد رسالت میں تدوین حدیث، پہلے ہم آپ کی ٹیکسٹ بک میں اس کا تعارف دیا ہے، پہلے ہم اس کا تعارف ڈسکس کریں گے۔ حدیث قرآن مجید کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے، قرآن مجید کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام بنیادی تعلیمات اس میں نازل فرمائی، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام اس کو یاد بھی کرتے، اور احتیاط کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کاتبین وحی کے ذریعے لکھوایا بھی تھا۔ اب اسی طرح سے جو حدیث ہے یہ اسلامی شریعت کے جتنے بھی تمام اعتقادی اور عملی مسائل ہیں وہ احادیث میں ان کی ڈیٹیل ملتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا قولی حصہ جو تھا وہ زبانی یاد کیا، اور اپنے عمل سے بھی اس کو محفوظ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو کچھ بھی فرمایا، یا کوئی کام کر کے دکھایا، یا کوئی ایسا کام جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، آپ نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا اور اس کی تاکید بھی نہیں کی، اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے، آپ کے حیات مبارکہ کے تمام کام یہ احادیث کہلاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ اپنی ٹیکسٹ بک ساتھ رکھی، آپ کی ٹیکسٹ بک کا یہ پیج نمبر 72 ہے کراچی بورڈ کی۔ اب اس میں ہائی لائٹ کرتے جائیں، آپ سے ہم نے بہت سے مواقع پر ضروری احکام و ہدایات تحریر کروائیں، ضروری احکام یعنی ڈیلی لائف کے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ ہدایات دیتے صحابہ کرام کو، کچھ خاص ہدایات ہوتی ان کو آپ تحریر کرواتے، اور یہ ہمیں احادیث کی جو معتبر کتابیں ہیں یعنی صحاح ستہ ہیں ان میں موجود ہیں، اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل کی طرف تحریری ہدایات بھیجیں، ان کو خطوط بھیجے، خطوط کے جوابات دیے۔ اسی طرح سے مدینہ کی جب مردم شماری کی گئی اس کے لیے جو ڈاکومنٹس تیار کیے گئے تھے، مردم شماری یعنی جو سینسس جو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بادشاہوں، سرداروں کو آپ نے اسلام کے لانے کے دعوت نامے بھیجے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امن و امان نامے لکھے گئے، یعنی ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ یوں کہہ لیں مذاکرات، امن و امان نامے، امن قائم کرنے کی اصلاحات۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو تحریریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائیں، وہ تمام کیا ہیں؟ مختلف موقع پر آپ نے لکھوائی تھی، وہ تمام کیا ہیں؟ احادیث کہلاتی ہیں۔ اچھا، اب آپ آ جائیے یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو آپ کا نئی لائن جو سٹارٹ ہو رہی ہے نا، پیج نمبر 72 کے، یہ ہو جائے گا آپ کا 7th لاسٹ لائن ہوگی۔ یہاں پر آ کے آپ ہیڈنگ بنائیں گے تعلیمی و تحریری سلسلے کا باقاعدہ آغاز، یہ ہیڈنگ آپ بنا لیجیے، یہ آپ کی سب ہیڈنگ ہوگی، تعلیمی و تحریری سلسلے کا باقاعدہ آغاز، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں باقاعدہ لرننگ کا جو آغاز تھا وہ کب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں تعلیم و تدریس کا جو باقاعدہ آغاز شروع ہوا، تحریری آغاز جو ہوا تھا وہ غزوہ بدر کے بعد ہوا۔ جنگ بدر کے جو قیدی آئے تھے ان سے کہا گیا تھا کہ ایک ایک قیدی 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، تو اس وقت سے پھر تعلیمی اور تحریری سلسلے کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد حدیث لکھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اچھا، حالانکہ اس وقت جو عرب کے لوگ تھے لکھنے کا ہنر نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے، اور کسی قسم کا تعلیمی رواج اتنا کوئی عام نہیں تھا، لیکن ایمان اور اسلام کی برکت سے صحابہ کرام میں پھر دلچسپی پیدا ہوئی، اور پھر صحابہ کرام جب پڑھنا لکھنا سیکھ گئے تو زیادہ تر صحابہ کرام پھر کوشش کرتے کہ جو حدیث سنتے اس کو لکھ لیتے اور اس کو محفوظ کرتے، اور اس سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو احادیث کی جو پریزرویشن کا جو آغاز تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کچھ صحابہ کرام اس کو حفظ کرتے اور کچھ اس کو لکھ بھی لیتے تھے۔
یہاں تک ہو گیا. اب آپ آ جائیں اسی پیج کی پیج نمبر 72 کی جو تھرڈ لاسٹ لائن ہے, اس پر ایک اور ہیڈنگ بنائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری. یعنی نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے بارے میں خوشخبری دی ہے. وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے اس جذبے کے سامنے نبی علیہ السلام کا فرمان تھا, اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کیجیے گا, ہو سکتا ہے آپ کے MCQ میں بھی آئے ایگزام میں, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامت رکھے جس نے میری حدیث کو یاد کیا اور اسی انداز سے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا. یہ دیکھیے میں نے آپ کا کوشچن بھی اس پہ لکھا بھی کہ یہ شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے اس میں سے, اور MCQ بھی بن سکتا ہے. شارٹ کوشچن یوں آئے گا کہ حدیث کو یاد کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا خوشخبری فرمائی. شارٹ کوشچن نا 2 مارکس کا. تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا حدیث کو حفظ کرنا اور پھر اس کو لکھنا, اس جذبے کے تحت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامت رکھے جس نے میری حدیث کو یاد کیا اور اسے اسی انداز سے دوسرے لوگوں تک پہنچایا. اسی انداز کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا, کوئی بدعت اس میں شامل نہیں کی, بلکہ ایز اٹ از لوگوں تک پہنچایا. اور اگر MCQ آپ کا آئے گا تو وہ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامت رکھے جس نے میری ڈیش کو یاد کیا اور اسی انداز میں لوگوں تک پہنچایا میری حدیث کو. اور آپشن میں آپ کے پاس یہ بھی آ سکتا ہے قرآن کی آیت, حدیث, فقہ یا کوئی اسلامی اصطلاح, یہ آپ کے آپشن آ سکتے ہیں. تو اس میں صحیح آپشن کیا ہوگا؟ حدیث کو. یہ تھا آپ کا نبی علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں تدوین حدیث کا تعارف. ابھی تو ہم نے تعارف پڑھا ہے. اب نبی علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں تدوین حدیث ہوئی کیسی تھی اس کو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. اب آپ آ جائیے پیج نمبر 73 پر. تدوین حدیث کا پہلا دور, اور یہ دور کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا عہد مبارکہ ہے. اس کے فرسٹ پیراگراف میں وہی انٹروڈکشن دیا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں جانتے, لوگ پڑھنا لکھنے کا ہنر نہیں جانتے تھے, اتنا رواج نہیں تھا, اور لوگ پڑھنے لکھنے کے فن سے اتنا زیادہ اب یہ واقف نہیں تھے. اور جو مسلمان ہوئے تھے ان میں سے بعض صحابہ کرام جو تھے وہ وقتاً فوقتاً یعنی کہ کچھ ٹائم کے بعد قرآن مجید کی نازل ہونے والی آیات کو لکھ لیتے تھے, اور آپ وسلم کی احادیث جو ہے وہ اس کو زبانی یاد کرتے تھے, اور حافظے کی قوت استعمال ہوتی تھی سے. یہ انٹروڈکشن ہے. اب آگے آپ نے جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس پر آپ لکھے گئے, جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس پہ آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے عہد نبوی میں احادیث نبویہ کو زبانی یاد رکھنے کی مصلحتیں. نبی علیہ السلام نے اسلام کے جو ابتدائی ڈیز تھے, جو ابتدائی ایام تھے, اس میں صحابہ کرام کو ڈائریکٹلی احادیث نبویہ کو لکھنے سے منع فرمایا اور زبانی یاد رکھنے کی تلقین کی. اچھا, جو زبانی یاد رکھنے کی تلقین کی نا, اس کی وجہ کیا تھی, اس کی مصلحتیں کیا تھی, اس کی اسٹریٹجیز کیا تھیں, اس کی آپ کی ٹیکسٹ بک میں اسٹریٹجیز بتائی ہیں کہ اگر زبانی یاد کرنا تھا تو اس کی کیا اسٹریٹجیز, کیا مصلحتیں تھیں, کس وجہ سے کہا گیا تھا کہ ابھی اورل لرننگ پہ فوکس کریں, رائٹنگ پر نہ آئیں. ٹھیک ہے. تو احادیث کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں 2 قسم کی احادیث ملتی ہیں. ایک قسم تو وہ ہے احادیث کی ایک قسم احادیث کی وہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم وہ ہے جس میں نہ صرف لکھنے کی اجازت دی بلکہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تحریری احکام و فرامین بھی پائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی احکام و فرامین کو تحریر کیا. ٹھیک ہے. جو پہلی قسم ہے نا کہ احادیث نبویہ کو لکھنے سے کیوں منع فرمایا, صرف اورل لرننگ پہ فوکس کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی 3 وجوہات ہیں, نمبر 1, نمبر 2 اور یہ نمبر 3. اب یہاں سے ہم پڑھیں گے. اچھا, پہلی وجہ یہ ہے کہ جو احادیث کو رائٹنگ سے جو منع فرمایا گیا, جسٹ اورل لرننگ پہ فوکس کیا گیا, وہ اس لیے تھا کہ اس وقت پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا, لوگ ہنر نہیں جانتے تھے کہ کیسے لکھا جاتا ہے, اور اس کے لیے حدیث کو حفظ کرنے پر زیادہ زور دیا گیا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو بالکل نیو لرنر ہے, ویری بگنر ہے. بگنر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوٹا بچہ ہو, بگنر کسی اور ایج کا بھی ہو سکتا ہے, بٹ وہ اس سے پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, ابھی ویری نیو ہے. تو کیا کرتا ہے کہ پہلے اس کو اورل پر یاد کرنے پر فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ اورل کریں, اور جو رائٹنگ کا کام ہے ساتھ ساتھ اس کو چھوٹا چھوٹا لکھنا سکھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک جو نیو بچہ ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ حروف تہجی لکھیں, پھر اس کے عادی اشکال لکھیں, پھر دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے لکھیں. تو آہستہ آہستہ اس کو لکھنا سکھایا جاتا ہے, لیکن اورل اس کو زیادہ یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے. اس لیے
کہ جب تک وہ لکھنا سیکھ جائے گا، اس کو الفاظ لکھنا آ جائیں گے تو جو اس نے یاد کیا ہوگا اس کو وہ لکھ بھی لے گا۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو لوگ لکھنا زیادہ نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے فوکس کیا گیا کہ لوگ احادیث کو زیادہ یاد کریں اور یاد کر کے اس کا فائدہ اٹھائیں، اپنے حافظے میں محفوظ کریں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ تو اس سے کیا ہے، احادیث ان کو یاد ہو جائیں گے اور عملی زندگی میں بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا مقصد کیا تھا احادیث کو زبانی یاد کرنے کا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی طرف زیادہ توجہ دی جائے تاکہ وہ دلوں میں جگہ بنا لے، یعنی پھر لوگوں کی توجہ حدیث کو لکھنے پر زیادہ ہو جاتی اور قرآن کریم کو جو حفظ تھا، قرآن پاک کو جو یاد کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ صحابہ کرام میں پھر وہ کم ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ ابھی اورل لرننگ کریں احادیث کی اور قرآن مجید کو بھی زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اور جو تیسری وجہ ہے احادیث کو لکھنے سے منع کرنے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کے الفاظ اور قرآن پاک کی آیات کے الفاظ آپس میں مکس نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں بھی الفاظ ملتے ہیں نماز قائم کرو۔ تو اگر وہ لکھ لیتے تو کنفیوژن ہو جاتی کہ یہ قرآن کی آیات ہیں یا احادیث نبوی ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ ابھی اس کو نہ لکھیں، ابھی قرآن پاک کی آیات کو زبانی یاد کریں، احادیث کو بھی زبانی یاد کریں۔ اور اس وقت جو ہے فن کتابت کا مطلب ہے کہ جو لکھنے کا جو ہنر تھا، لوگوں کا لکھنے کا جو ٹیلنٹ تھا وہ ابھی زیادہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اور جو لکھنے کا جو ٹیلنٹ تھا وہ چند ہی لوگوں میں تھا، زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے تھے۔ فن کا مطلب ٹیلنٹ ہے، زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور قرآن و حدیث کے الفاظ کے آپس میں مل جانے کا خطرہ تھا۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ تم مجھ سے سنو اس سے نہ لکھو، جس شخص نے قرآن مجید کے علاوہ اور کچھ لکھا ہے وہ اس سے مٹا دے۔ یہ بھی آپ کی امپورٹنٹ لائن ہے، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، ہو سکتا ہے ایم سی کیو آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں قرآن مجید کو احادیث مبارکہ کے لکھنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا، کیا حکم دیا؟ یہ حکم دیا کہ قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ لکھا ہے ابھی فی الحال اس کو مٹا دیں۔ اچھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ جب صحابہ کرام پڑھ لکھ گئے، پڑھنا لکھنا آ گیا، لوگوں میں ٹیلنٹ آ گیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود تلقین کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے، یہ آپ کے پیج نمبر جو 73 ہے، اس کا یہ لاسٹ پیراگراف ہے۔ اب یہاں پر آ کر آپ ہیڈنگ بنائیں، یہ آپ کی بیٹا سب ہیڈنگ ہوگی، عہد نبوی میں احادیث نبویہ کو تحریر کرنے کی تلقین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام کو لکھنے سے جو منع فرمایا تھا وہ ٹیمپریری تھا، وہ عارضی طور پہ تھا۔ جب حالات سازگار ہوئے، یعنی جب صحابہ کرام لکھنا جان گئے، سیکھ گئے کیسے لکھا جاتا ہے، تو اس وقت پھر آپ سب نے باقاعدہ خود صحابہ کرام کو لکھنے کی تلقین فرمایا، خود آپ نے اجازت دی۔ اس کی مثال اب یہاں پہ نیکسٹ لائن پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے، عہد نبوی میں تدوین حدیث کی مثال۔ عہد نبوی میں تدوین حدیث کی مثال، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی مثال دی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صرف حدیث کے حفظ کے قائل تھے، لیکن بعد میں پھر آپ نے اپنی روایت کردہ تمام احادیث کو تحریری طور پہ محفوظ کر لیا، لکھ لیا تھا اپنی احادیث کو۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ صحیح بخاری جو قرآن مجید کے بعد کائنات کی جو سب سے معتبر کتاب ہے احادیث کے زمرے میں بھی، اور قرآن مجید کے بعد جو سب سے زیادہ جو فضیلت کا جو درجہ رکھتی ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں جو میل صحابہ کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہیں، اور جو فیمیل صحابیات ہیں ان میں سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو اپنے پاس تحریری طور پر محفوظ کر لیتے، اور جب بھی کسی قسم کا کوئی شک ہوتا ہے، یعنی کہ کہیں پر کوئی کنفیوژن ہوتی، کوئی بات کوئی کلیش کر رہی ہوتی، تو اس مجموعے سے اس کی تصدیق کر لیتے۔ یہاں ہمیں حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث پر بات ہوئی، تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، یعنی حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر بن امیہ کا، اس کو عمر پڑھیں گے، عمر نہیں پڑھیں گے، عمر پڑھیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور حدیث کا وہ مجموعہ دکھایا، فرمایا دیکھو یہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یعنی جب ریٹن فارم میں موجود تھی تو اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو کلیئر کر لیں۔ اب یہاں پر نیکسٹ آپ ہیڈنگ بنائیں، دستاویزات نبوی کی تدوین۔ دستاویزات یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انسٹرکشنز پر، آپ کی ہدایات پر لکھے گئے جو بھی ڈاکومنٹس تھے ان کی تدوین، ان کو لکھا جاتا تھا باقاعدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی انسٹرکشن دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں، ٹھیک ہے، ان کو لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے جو ان کے اپنے ذاتی ذخیرے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ذاتی بات، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جو نوٹ کرتے تھے نا، اس کے علاوہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کی، صلح نامے، جیسے صلح نامہ، صلح حدیبیہ کا صلح نامہ تھا، فرامین، کسی کو فرمان بھیجا یا کسی کو خطوط بھیجا، تو اس کو بھی صحابہ کرام محفوظ کر لیتے تھے، اس کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہاں پہ مثال دی ہے آپ کو، اب یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیے گا امثال۔
مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ، یہ امثال میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہاں پر اور بھی مثالیں آ رہی ہیں آپ کے پاس، خالی صلح حدیبیہ کی نہیں ہے، اور بھی اگزامپل دے رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ، اور مصر، روم اور ایران کے بادشاہوں کو نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے۔ اچھا، اس کے علاوہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا تھا وہ، اور فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح کیا گیا اس وقت نبی علیہ السلام نے مکہ سے، بیت اللہ سے تمام بتوں کو گرایا، بتوں سے پاک کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس کے بعد آپ حرم کے صحن میں آئے، وہاں پر آپ نے خطاب کیا لوگوں سے۔ اسی طرح سے ابو شاہ یمنی کی درخواست پر اسے لکھوا دیا گیا تھا۔ اچھا، آگے پھر جب یمن کے گورنر عمر بن حزم کو عہدے کے لیے نامزد کیا گیا تو اس کو بھی ایک تحریر لکھوا کر دی تھی، اچھا، جس میں واجبات، صدقہ، طلاق اور نماز وغیرہ کے متعلق احکامات درج تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ آپ کا مکمل ہو گیا نبی علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں احادیث کی تدوین۔ آگے پھر ہے صحابہ کرام کے عہد صحابہ کرام میں تدوین حدیث۔ صحابہ کرام نے اپنے عہد مبارکہ میں بھی، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر کا آیا، حضرت عثمان کا آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، ان تمام صحابہ کرام کے جب ادوار آئے تو انہوں نے بھی حدیث کے حفظ پر زیادہ توجہ دی گئی تھی۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے زمانے میں عموماً حدیث کی حفظ پر زیادہ توجہ دی گئی تھی، اس سے بہت سارے لوگوں نے اپنی انفرادی کوششوں سے حدیث کے مسودے لکھنے شروع کر دیے تھے۔ یہ دور پہلی صدی ہجری کے آخر تک جاری رہا، یعنی صحابہ کرام کا جو دور رہا۔ جو اب اگلا ہے حدیث کی تدوین کا دوسرا دور، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمپائل کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔